الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارا خطبہ پڑھنا پیچھے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. بس اس کتاب میں تو یہ خطبہ ہے نا، یہ جو نسخہ ہے اس میں خطبہ لمبا ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد خاتم النبیین والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین. اس طرح خطبہ ہے جو ان کے پاس منیت المصلی جس پر علامہ محدث سورتی رحمہ اللہ نے حاشیہ لکھا ہے، اس نسخے پر خطبہ یوں ہے: پڑھ والصلاۃ علی رسولہ محمد خاتم النبیین والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین. اس طرح ہے خطبہ اس کتاب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا اصحابہ. آل ہی کا اس کتاب میں حلبی کمیر میں صرف اتنا ہی ہے نا کہ آل سے مراد کون ہے؟ اہل، جو کہ ایمان لائے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آل سے مراد بنو علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے فقط. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آل حضرت مولا علی کی جو اولاد ہے نا وہ ہے. آپ کا یہ قول ہے کن کا؟ کہ آل سے مراد اولاد ہے. وذهب قوم آخر من الفقهاء، فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آل الرجل قومہ وحزبہ، بندے کی قوم اور بندے کا جو گروہ ہوتا ہے وہ سارا اس کی آل ہوتا ہے. بندے کی اپنی قوم اور اس کا سارا گروہ جو اس کے مشن پر چلتا ہے وہ سارا آل ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ساری قوم اور سارا گروہ جو اس کے طریقے پر چلتا ہے وہ اس کو آل کہتے ہیں. اس پر دلیل ہے فرعون کی اپنی اولاد تھی کہ نہیں ہیں، لیکن جو اس کے پیروکار تھے ان کو کیا قرآن پاک نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. تو یہاں آل سے مراد بالاتفاق اس کے پیروکار ہیں. تو قرآن پاک میں پیروکاروں پر آل کا لفظ بولا گیا ہے وَأَغْرَقْنَا. تو اس کے تحت کہتے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ آل سے مراد سرکار کے پیروکار، سرکار کے. اسی لیے وہ مصنفین جو خطبوں میں صرف آل کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، تو وہ آل کا یہی معنی مراد لیتے ہیں. کیا؟ اتباع. کون؟ تابع کی جمع. تو اتباع میں سارے آ جاتے ہیں، اتباع میں، اس لیے پھر علیحدہ صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے. بات سمجھیے. یہ علامہ چلپی بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے
کہ بے آل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اتباع، حزب، اور رشتہ دار بھی، یعنی جو مشن پر چلے وہ آل ہے، وہ آل ہے۔ سادات کرام آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، ان کی جو اولاد ہے نا سید بادشاہ، ان کی کا اپنی شان ہے، اس کو تو کوئی مل پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن آل کا یہ معنی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار کے جو ہے نا یہ جتنے اتباع ہیں یہ سرکار کی آل ہیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کنبہ ہیں۔ سمجھائیے جی، اے میرا مطلب چلو جی۔ اچھا جی، باہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ علی رسولہ محمد خاتم النبیین۔ خطبہ سمجھ آتا ہے کیا؟ والصلاۃ علی رسولہ محمد خاتم النبیین، یہ خطبہ آپ سمجھ۔ سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ تسمیہ اور تحمید کے بعد صلاۃ کو کیوں لائے ہیں؟ ہاں جی، سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ تسمیہ اور تحمید کے بعد صلاۃ کو کیوں لائے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ملایا ہے، لہذا اب مصنفین پر یہ واجب ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کریں۔ ہاں جی، جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ملایا ہے، تو مصنفین پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت کی تفسیر میں کل بھی سنے اور سنو، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یوں تفسیر کی ہے کہ گویا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ذکرتا حیث ما ذکرت، کہ پیارے جب بھی میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، سمجھائیے، ذکرتا حیث ما ذکرت، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے، اس آیت سے یہ مفسرین نے تفسیر کی کہ اس کا گویا معنی یہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، انہوں نے حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر، حضرت مجاہد جناب عبداللہ بن عباس کے شاگرد رضی اللہ عنہ، ان سے اس آیت کی تفسیر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں یہ بات نقل کی ہے۔ یہ حدیث قدسی انہوں نے نقل کی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اذکر الا ذکرت، نہیں ذکر کیا جائے گا میرا مگر ذکر کیا جائے گا آپ کا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس جو ابھی میں نے پڑھا ہے کلمہ شریف اور لا اذکر الا ذکرت، اس کو روایت کیا ہے مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین تک، اور جبریل امین سے رب العالمین تک۔ یہ رسالہ شافعی کے اندر یہ روایت موجود ہے، بات سمجھیے۔ اچھا جی، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے جو آپ کی تفسیر، اصل نام اس کا مفاتیح الغیب، مشہور تفسیر کبیر کے نام سے، نام اس کا مفاتیح الغیب، تو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے اس آیت میں، کون سی آیت جو تفسیر کی ہے
اس کا مختصر سا خلاصہ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَاعْلَمْ کہ یہ جو اللہ نے خبر دی ہے یہ شامل ہے تمام ان باتوں کو جو سرکار کے بارے میں ہیں، مثلا نبوت، اس سے بھی سرکار بلند ہے، سرکار کی شہرت زمین میں آسمانوں میں، آقا حضور کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے، آقا حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے کلمہ شہادت میں، تشہد میں، اور اللہ تعالیٰ نے آقا حضور علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کتب متقدمہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو پورے آفاق میں پھیلا دیا ہے، اور آپ کے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے خطبوں میں، اذان میں، کتابوں کے شروع میں، کتابوں کے ختم پر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قرآن مجید میں اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ومن یطع اللہ ورسولہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یوں بھی بلند کیا کہ قرآن مجید میں آپ کو نام کے ساتھ خطاب نہیں کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی جو کہا، جبکہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر یا موسیٰ، یا عیسیٰ یوں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو یوں بلند کیا کہ مومنین جو ہیں، مومنین ان کے دل آقا حضور علیہ السلام کے ذکر کے وقت خوش ہوتے ہیں، ان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ رازی اللہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا 15ویں پارے میں 16ویں میں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، 16 پارے کے نا، اس آیت میں کہ ان قریب بنا دے گا ان کے لیے رحمان ود، کہ اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں یہ نعمت رکھ دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پیارے محبوب، ہم مخلوق کو یوں بنائیں گے کہ وہ آپ کی تابع داری کریں گے، آپ کی ثنا کریں گے، آپ پر درود پڑھیں گے، آپ کی سنت کی حفاظت کریں گے۔ علامہ فرماتے ہیں بلکہ کوئی بھی فرض ایسا نہیں جو اکیلا فرض ہو، ہر فرض کے ساتھ سنت بھی ملا دی ہے۔ نماز فرض، نماز سنت، حج فرض، حج نفلی اور سنت، زکوٰۃ فرض، باقی زکوٰۃ باقی پیسے خرچ کریں تو وہ سنت، روزہ فرض، روزہ نفلی یعنی سنت۔ تو ہر فرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی جوڑ دیا ہے جی۔ تو گویا کہ لوگ جب اللہ کا فرض ادا کریں گے تو پیارے محبوب آپ کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اپنے محبوب کی اطاعت، اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سمجھے پہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل فرمایا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما،
سمجھ آتی پہ کہ کوئی نہیں جی؟ اچھا جی علامہ راضی رحمہ اللہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں جو آگے آ رہی ہے، چونکہ اس زمانے تک یہ بات نہیں ہوئی تھی، اب جھوٹ متھے لگ گئے ہیں۔ علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی ہے کہ اب تک جو بادشاہ آئے ہیں ان میں سے کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ جو بڑا خلیفہ ہو مسلمانوں کا وہ آپ کے قبیلے کا غیر ہو، کسی نے اب تک جرت نہیں کی۔ بڑا جو امام ہوتا ہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے، یعنی قریشی ہوتا ہے جی، وہ علوی ہوتا ہے، عباسی ہوتا ہے، یہ سرکار کا خاندان ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سرکار کا ذکر اللہ نے یوں بلند کیا کہ قراء جو ہیں وہ آقا حضور کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی قرآن اس کی حفاظت کرتے ہیں اور قراتیں اب تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور مفسرون آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی قرآن ان کے معنی کی تفسیر کر رہے ہیں مسلسل۔ اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو طبیعت اس کی ٹھیک کرتے ہیں، اور اہل روایت جو حدیث پاک والے ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اب تک لگے ہوئے ہیں کہ آقا حضور کی جو حدیثیں ہیں ان پر کوئی حملہ نہ کرے، اور جو حدیثیں ہیں ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، اور جو درایت والے ہیں جو سمجھنے والے ہیں وہ اب تک کوشش کر رہے ہیں اجتہاد میں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے جتنے مسائل مستنبط ہوتے ہیں ہر دور میں لوگ محنت کر کے وہ مسئلے نکال رہے ہیں، اور جو عالم واعظ ہیں، عالم واعظ واعظین، وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کو واعظ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ تقریر کی ہے علامہ راضی رحمہ اللہ نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پر، ابھی چل رہی ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر کبیر کی عبارت چل رہی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو یوں بھی بلند کیا کہ وَشَرَّفَكَ وَكَرَّمَكَ بِهِ رَبُّكَ مِنْ زَمَانِ وِلَادَتِكَ إِلَىٰ أَوَانِ رَحْلَتِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں عزت دی کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے زمانے سے لے کر وصال فرمانے کی گھڑی تک سارے لوگ اس وقت تک پھر قیامت تک یطربون المخلصین من عشاق امتک الحاضرین فی المحافل الشریفۃ المعقودۃ لرفع ذکرک، کہ پیارے جو آپ کے عاشق ہیں، آپ کی امت میں سے مخلص ہیں، آپ کے ذکر کے لیے جتنی محفلیں منعقد ہوتی ہیں ان میں وہ خوش ہوتے ہیں، منعقد کرنے میں خوش ہوتے ہیں، حاضری دے کر خوش ہوتے ہیں، ان کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ یہ امام راضی رحمہ اللہ اپنے زمانے تک لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اب تک اس طرح آ رہے ہیں، کہ اب تک لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رفع ذکر کی جو محافلیں منعقد ہوتی ہیں ان میں جو عشاق ہیں وہ یطربون، وہ طرب کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں باغ باغ ہوتی ہیں، اور وہ آپ کے عزتیں، معجزات، یہ سارے کمالات، نبوت کے اعلان کے بعد کے معجزات اور نبوت کے اعلان سے پہلے کے کمالات، ولادت کے وقت، بعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے، ہر چیز کتابوں میں محفوظ اور علماء بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور وَيُعَزِّرُونَكَ، لوگ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے ہیں، وَيُوَقِّرُونَكَ، اور توقیر کرتے ہیں، ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ علامہ راضی فرماتے ہیں، اپنے زمانے تک کی بات علامہ راضی بیان فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب آقا حضور کے ظہور کا
وقت ہوتا ہے تو اس وقت لوگ تعظیم اور تکریم کے لیے یقومون کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ ساری عبارت تفسیر کبیر میں اس آیت پر موجود ہے کہ حتی انہم لغایت فرحہم بقدومک و فرط محبتہم لاکا یقومون تعظیما و تکریما لاکا عند ظہورک من بطن آمنہ، کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک سے تشریف لائے، جب وہ گھڑی آتی ہے تو لوگ سارے کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سمجھائیے؟ یہ تفسیر کبیر میں امام راضی اپنے زمانے تک جو کچھ انہوں نے دیکھا اور پیچھے پڑا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ علامہ راضی رحمہ اللہ نے آگے ایک جو عبارت لکھی ہے تفسیر کبیر میں وہ سننے والی ہے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین وہ جنتی ہیں، بالاتفاق مسئلہ ہے۔ امام راضی کی عبارت یہ ہے کہ من بطن آمنہ امہم و امے کا، کہ جب آپ حضرت آمنہ کے بطن سے تشریف لائے جو سارے مومنوں کی ماں ہیں اور آپ کی بھی والدہ ہیں، اور کون ہے وہ؟ المؤمنات بیکا، جو آپ پر ایمان لانے والی ہیں۔ کس طرح؟ کہ بے ان احییناہا لکا، کہ ہم نے ان کو زندہ کیا آپ کی خاطر۔ جب آپ نبوت کا اعلان فرما چکے تھے وہ آپ پر ایمان لائی ہیں، آپ کی ساری شریعت کو مانتی ہیں۔ گل سمجھیے؟ بل العلماء والسلاطین، بلکہ سارے علماء اور بادشاہ درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر وَيُسَلِّمُونَ مِن وَرَاءِ الْبَابِ عَلَيْكَ وَيَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ، اور آپ کے روضہ مبارک کی مٹی پر اپنے چہرے ملتے ہیں۔ یہ امام راضی کہہ رہے ہیں۔ تو لوگ کرتے تھے نا، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس وقت تک لوگ یہ کام کرتے تھے جی۔ وَيَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ وَيَرْجُونَ شَفَاعَتَكَ، سبحان اللہ۔ لہذا وَذِكْرُكَ جَارٍ وَشَرْفُكَ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ علامہ محدث سورتی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کی عبارت نقل کی ہے۔ اگر وہ پڑھنی ہو تو آپ تفسیر کبیر اٹھا کر اس آیت پر یہ عبارت آج پڑھ سکتے ہو۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ملایا ہے، اس لیے مصنفین پر واجب ہے کہ لہذا تسمیہ اور تحمید کے بعد ہونا چاہیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کلو امر ذی بال لم یبدأ فیہ بذکر اللہ ثم بالصلاۃ علی فہو اقطع، حدیث پاک ہے۔ سمجھے؟ علامہ رحاوی کی کتاب ہے 40 سند کے ساتھ، اس کتاب میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے۔ کیڑی؟ کلو امر ذی بال لم یبدأ فیہ بذکر اللہ ثم بالصلاۃ علی، کہ ہر امر ذی بال جس کی ابتدا اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ کی جائے، اللہ کے ذکر کے بعد مجھ پر صلات کے ساتھ نہ کی جائے، فہو اقطع، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ کل سمجھیے آپ؟ علامہ تحقیق فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، تو کہتے اگرچہ ضعیف ہی صحیح لیکن ضعیف حدیث فضائل میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ سمجھ نہیں ہونا، ضعیف حدیث کے ساتھ عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ضعیف
لیکن ضعیف حدیث کے ساتھ عمل ثابت ہو سکتا ہے، کل سمجھیے، جبکہ اس کے مخالف کوئی دوسری کبھی حدیث نہ ہو تو جو حدیث ضعیف ہے اور وہ جو عمل بتا رہی ہے وہ شریعت میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں قابل قبول ہے، ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ تو یہ ایک دلیل نہیں ہے، بہت ساری ہیں، نماز کی فضیلت پر، روزے کی فضیلت پر، حج کی فضیلت پر، صدقے کی فضیلت پر حدیثیں ضعیف بھی ہیں، سب نے قبول کیا ہے، بیان کیا ہے۔ بات سمجھیے، تو جو حدیث ضعیف ہو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس سے عمل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے، شرط یہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی کبھی حدیث نہ ہو۔ اچھا جی، والصلاۃ علی رسول ہی، رسول اور نبی یہ دونوں مترادف ہیں یا فرق ہے؟ دونوں مترادف ہیں یا فرق ہے؟ کون؟ رسول اور نبی دونوں مترادف ہیں یا فرق ہے؟ یا فرق ہے؟ تو راجح قول یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں۔ تو رسول 313 ہیں اور باقی سارے نبی ہیں، باقی یہ رسول نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ وہ گل سمجھا پہ ہیں؟ اچھا، وہ کتنے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ابو داود شریف کی حدیث ہے مرفوع کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، او کے ساتھ ہے، الف و الفن او مئتا الفن و 24 الفن، کہ 1,24,000 یا 2,24,000 کی بن گئے جی یار۔ یہ حدیث ہے کہ انبیاء کتنے ہیں، رسول بھی اس میں ہے نا، 1,00,000۔ چونکہ حدیث اس طرح آ چکی ہے اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اب عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے میرا سب پر ایمان ہے، اور جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں۔ تعین نہ کرے، تعین اس لیے کہ تعین میں ہو سکتا ہے غیر نبی کو نبی مان لے یا جو نبی ہیں وہ رہ جائیں، بات سمجھے؟ تو اس لیے جو اسلم طریقہ ہے نا، اسلم وہ یہ ہے کہ کیا کہا جائے، جمیع انبیاء کرام علیہ السلام، سمجھائیے؟ یہ 1,00,000 تے 2,00,000 والیاں دوویں حدیثاں نے، تے او پھر جڑا نا جی اس وچ یہ علماء نے فرمایا کہ اسلم طریقہ کیا ہے، جمیع انبیاء کرام علیہ السلام، جمیع کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے ہیں میرا اس پر ایمان ہے اور میں سارے انبیاء کو مانتا ہوں۔ کتنے ہیں اللہ جانے، اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، بات سمجھیے؟ اے شاباش سے اچھا جی، یہ مسئلہ آ گیا جی۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد، یہ اسم مفعول ہے باب تفعیل تحمید سے، بات سمجھیے؟ ایک ہے حمد، ایک ہے تحمید، باب تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے تو یہ مبالغے کے لیے ہے،
کس کے لیے ہے؟ مبالغے کے لیے، جس کا معنی یہ ہے کہ ایسی ذات جن کی اولین آخرین حمد کرتے ہیں، ایسی ذات آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو حدیث شریف سنائی، آپ نے سب سے پہلے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے پائے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم سے، تمہاری اولاد سب سے یہ اکرم ہے میرے نزدیک۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے بیٹے جو نبی تھے حضرت شیس علیہ السلام، ان کو جو وصیت کی تھی یہ تھی کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے۔ پھر وہ لمبی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں بھی دیکھا نام لکھا ہے، وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا، وہ ساری تفصیل ہے اس میں، اس حدیث پاک میں جی۔ پھر اس سے پیچھے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کر کے تو ان کے سامنے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی محمد، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کس سے؟ باب تفیل سے، وہ ذات جن کی اولین اور آخرین کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں۔ محمد کا مبدأ اشتقاق کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، حمد کے نعت، وہی پوچھ رہا ہوں نا، محمد کا مبدأ اشتقاق کیا ہے؟ مجرد ہے، کھول کے بولو نا یار، حمد۔ تو کیا معنی ہے محمد کا؟ حمد کیا ہوا، کیا کیا ہوا؟ حمد کیا ہوا۔ تو پھر آقا و ظہور کی یہ ہم سرکار کی حمد کر رہے ہیں جی، نہیں یہ تو غلط ہے، حمد تو اللہ کی ہوتی، تو محمد کا معنی کیا ہے پتر؟ غلط سمجھتے پہ ہو؟ یعنی اتنی واضح باتیں لیکن ان پر اعتراض، اور جواب اس لیے نہیں کہ جس کے سامنے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ کرما والا 10 سال پڑھ کے تو آیا ہوا ہے لیکن اس نے کبھی لفظ پہ غور ہی نہیں کیا۔ جس نے کل آپ نے سنا ہے نا کہ رسول اللہ، اس میں خود اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر، نبی اللہ، سمجھیے جی، حبیب اللہ۔ تو یہ محمد کا معنی کیا ہے؟ کہ نعت پڑے ہوئے، مادہ حمد ہے نا، حمد کیے ہوئے، حمد کوئی حمد کرے گا تو حمد کیے ہوئے ہیں نا، تو پھر سرکار کی کیا ہوتی ہے؟ حمد ہوتی ہے۔ تو لہذا نعت جو سرکار کی تعریف کرتے ہیں ہم، اس کو آپ کا نام کیا بتاتا ہے کہ تم کیا کہو؟ کہ نعت کہو۔ نعت کہنا عیب نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا نام کیا بتاتا ہے کہ آپ کی تعریف کو کیا کہو؟ حمد کہو جی۔ اس تو واضح اور کے دلیل ہے، سمجھے نا؟ چلو جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاتم النبیین، خاتم، خاتم کا معنی آخر النبیین، خاتم کا معنی خاتم النبیین اے آخر النبیین، انبیاء کے سلسلے میں سے سب سے آخر تشریف لانے والے۔ خاتم کا معنی کیا ہے؟ آخر، خاتم النبیین اے آخر النبیین، کیا معنی؟
جب سرکار سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں تو بعد میں کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بات سمجھی کہ نہیں؟ انا مسألۃ انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین من امہات الشرع المتین و من جملۃ ضروریات الدین. سرکار کا خاتم النبیین ہونا یہ جو مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ؟ یہ شرع متین کے امہات مسائل میں سے ہے. شرع متین کے امہات جو بنیادی عقیدے ہیں، اور ومن جملۃ ضروریات الدین، دین کے ضروریات میں سے ہے. یعنی وہ عقائد جن کا انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ ان عقائد میں سے ہے. کون؟ سرکار کو سب نبیوں سے آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور شرع متین کے امہات مسائل میں سے ہے. لہذا مسئلہ سنیں، فمن لم یعرفھا، جو اس عقیدے کو جانتا ہی نہیں ہے یا اس کے خلاف کوئی بات بھی کہتا ہے، وہ بندہ شریعت سے خارج ہے، وہ بندہ اسلام سے خارج ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ وہ بندہ اسلام سے خارج ہے جو اس عقیدے کے خلاف ہے، جو خلاف. نجدیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اصلی نبی. کیا معنی کیا ہے؟ بھئی سب سے شان والے نبی یہ ہیں. خاتم النبیین کا معنی سب سے. اگر خاتم کا یہ معنی کر دیا جائے تو اب اس پر نص کے بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نص کوئی نہیں ہے. حدیثوں سے ثابت ہوگا، پھر قرآن سے ثابت نہیں ہوگا. اگر یہ معنی کر دیا جائے کیا؟ بھئی سب سے، بھئی آقا حضور کے پاس اللہ نے مہر رکھی ہے کہ سرکار نے وہ مہر لگائی ہے تو سارے نبی نبی بنے ہیں. تو اگر یہ معنی کیا جائے تو اب یہ کہنا کہ سرکار جب تشریف لائے تو بعد میں کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، یہ پھر معنی ثابت نہیں ہوگا. جی سمجھ آئیے؟ تو انہوں نے یہ معنی کیا ہے، بعد میں انہوں نے ہی تحریک ختم نبوت چلانی شروع کر دی ہے تاکہ جو وڈیروں سے کرتوت ہوئے ان پر پردہ پڑے. بات سمجھیا؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک خاتم النبیین اے آخر النبیین، سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے، یہ نص قطعی ہے. اس کے ساتھ معاون بہت ساری احادیث مقدسہ ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ آقا حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. اے شاباش. اچھا جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بعد میں تشریف لانا، سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ پورا ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نئے نبی نہیں ہیں، بلکہ جو پہلے نبی تشریف لائے تھے وہ زندہ ہیں، وہ واپس آئیں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. گل سمجھیے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ سماعت فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وحین ینزل، انما ینزل عاملا علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصلیا الی قبلتہ کأنہ بعض امتہ، کہ آپ آقا حضور کی شریعت پر عمل کریں گے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. جب واپس آئیں گے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے
تو گویا آپ سرکار کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، سمجھ آئی ہے؟ اسی کلمے کو کا ورد کرائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری احادیث مقدسہ علامہ نے نقل کی ہیں، ان میں سے واہ ساری وہ ہیں جو آپ نے اس زمانے میں سنی تھی جب آقا حضور جب سے پیدا ہوئے نبی ہیں اس موضوع پر۔ اچھا جی، یہ مسئلہ آ گیا جی۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بنیادی عقائد سے ہے کہ آقا حضور کو کیا مانا جائے؟ خاتم النبیین مانا جائے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا مانا جائے؟ خاتم النبیین مانا جائے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نے نیا نبی ہونا ہوتا تو آقا حضور کے بیٹوں کو اللہ تعالی بلوغت تک پہنچاتا۔ تو بلوغت سے پہلے تینوں صاحبزادوں کا وصال فرمانا اور چاروں بچیوں کا بالغ ہونا اور شادی ہونا اور اولاد ہونا، وہ اس بات پر دلیل ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، نبی کوئی نہیں ہے۔ گل سمجھیے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، تو چونکہ آپ کے بعد نبی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں ان کو فوت کر دیا۔ بات سمجھیے؟ ایشا بس وہ نہ بھی سرکار کے بعد تو نبی نہیں ہے، آپ کے صاحبزادے تینوں جوان ہوتے، وہ نبی نہیں تھے، لیکن بعد میں اگر کوئی ایسا فرقہ پیدا ہو جاتا جو کہتا کہ آقا حضور کے یہ بیٹے نبی ہمارے پاس دلائل ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنا ایک علیحدہ محاذ کھل جاتا جی۔ بات سمجھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ہی بند کیا کہ آپ کو صاحبزادے عطا فرمائے اور بلوغت سے پہلے ان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ انسانوں کو سمجھ آ جائے کہ میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات سمجھی؟ اچھا جی، مشکات شریف کے ایک شارح ہیں علامہ ابو عبداللہ، مشکات شریف کے نہیں، مشکات شریف جو ہے نا جو بعد میں بنی ہے، اس میں اصل دو حصے کتاب، پہلے تھی مصابیح، پھر وہ تیسری فصل جوڑ کر مشکات شریف بنی ہے، جب پڑھیں گے تفصیل آ جائے گی۔ تو جو مصابیح ہے نا اس کے ایک شارح ہیں علامہ ابو عبداللہ فضل اللہ طور بشتی، علامہ طور بشتی کے نام سے مرکات میں اس کے ان کے بہت سارے حوالے آتے ہیں۔ میں آپ کو ادب بتاتا ہوں کہ علامہ طور بشتی کی کتاب ہے فارسی کی، اس میں یہ خاتم النبیین پر ایک لمبی عبارت ہے، وہ علامہ نے نقل کی ہے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن سنیں کہ جب علامہ طور بشتی کا نام لکھا ہے نا تو آپ کہتے ہیں بند کروے ذرا ادب دیکھیں نا، سنت والجماعت کا اپنے اسلاف کو یاد کرنے کا۔ آپ فرماتے ہیں علامہ یہ جو موشی ہیں محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقال المحدث الوجی الفقی النبی شیخ زمانہ شیوخ ابانہ فرید عصرہ ووحید دہرہ العالم العامل الفاضل الکامل الثبت السیکا الناقد الحجہ الفاتح لمغلقات الحدیث المعتمد فی القدیم والحدیث الحبر الکبیر والبارئ المجتہد النحریر علم الہدا علامت البراء صدر الشریعہ محی السنہ قامع البدع امام الکلام فخر الامہ سلطان العلماء المفسرین ملک المشائخ المحدثین
شہاب الحق والدین، شیخ الاسلام والمسلمین، قطب الاولیاء، وارث الانبیاء، العارف باللہ العلی، مولانا العلامہ الفہامہ ابو عبداللہ فضل اللہ طور بشتی. کتنے یعنی 20-25 نام لے کے اس محدث کا نام لے علامہ طور بشتی رحمت اللہ علیہ کا جڑے شارے نے مشکات شریف دے جی. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ. پھر آگے دعا دی ہے کہ صد اللہ ارکان شریعت بعلو درجاتہ وفوض خیام اہل البدعۃ، بدعتیوں کے خیمے اللہ تعالیٰ توڑ دے، بسمو ہمتہ وایدہ اللہ بغفرانہ واسکنہ بحبوحۃ جنانہ الذی هو شارح المصابیح. ان کی کتاب ہے المعتمد فی المعتقد فی خاتمات بیان کونہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و بحمد اللہ. ای مسئلہ بھی ان اے عبارت نہ دی کہ بحمد اللہ ای مسئلہ درمیان اسلامیان روشن تر ازاست کہ آرا بکشف و بیان حاجت افتد، اما ای مقدار از قرآن از ترس آ یاد کر دیم کہ مبادہ از زندی کے جاہل را در شبہت اندازد و بسیار باشد کے ظاہر نیارند کردن و بدین طریقہ ہا پائے در نہند کے خدا بر ہما چیز قادر است کسے قدرت را منکر نیست. فرماتے ہیں علامہ میں مسئلہ تام واسطے دی وضاحت کرنے لگا. کہتے ہیں دیکھو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. جب ہر شے پر قادر ہے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اور نبی بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر قادر نہیں تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اور اگر قادر ہے تو پھر سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. بات سمجھیے، اس طرح بھی دلیل چلاتے ہیں. اس طرح تو علامہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس رب نے یہ فرمایا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی رب نے فرمایا ہے وخاتم النبیین کہ بے ان کے بعد میں نے اور نبی، میں ہر شے پر قادر ہوں لیکن ان کے بعد میں نے اور نبی نہیں بھیجنا ہے. تو صرف ان اللہ علی کل شیء قدیر نہ پکائیں بلکہ وخاتم النبیین بھی ساتھ پکائیں. تو میں نے اس لیے کہتے ہیں یہ مسئلے کی وضاحت کی. وہ ان کی فارسی عبارت لکھی ہے بڑی لمبی چوڑی اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے. سبحان اللہ، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. خاتم النبیین، تو نبیین جمع ہے نبیون کی، تو نبیون یا مشتق ہے کس سے؟ نابا ان سے. یا تو نابا ان کا معنی کیا ہے؟ خبر. تو نابا ان کا معنی رفت. تو ہر نبی اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے اور ہر نبی امت سے عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے. لہذا نبی اللہ کی طرف سے خبریں دیتے ہیں اور اپنی امت سے کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. تو لفظ نبی دو معنی دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر دینے والے اور بلند. تو اللہ کی طرف سے جو نبی خبریں دیتے ہیں وہ خبریں پہلے امت کو پتہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ تو جو پتہ نہ ہو وہ خبر دی جائے تو وہ غیب کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے معنی کیا نبی کا اے غیب کی خبریں دینے والے. ان کو معنی غلط نہیں کہتا اور نہ معنی کہتا ہے اس لفظ نبی کا، جبکہ باقی سب نے یا ایھا النبی اے نبی. جی معنی کرو نا اس کا، ذرا اس کا معنی کرو نا اپنی زبان اردو میں. اس کا معنی کیا بنتا ہے جی؟ اے بلند ذات، کم از کم یہ معنی کر دو نا. تو دوسرا معنی کہ اے کیا اللہ کی طرف سے خبریں دینے والے. تو وہ ساری خبریں کیا ہیں؟ تو دیکھیں نا جی، یہ جنت، دوزخ، قبر کے احوال، اٹھنے کے بعد کیا ہوگا، کتنا عرصہ لگے گا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بندہ علوم کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا. کہ کر سکتا ہے کہ کوئی ایسے علوم ہوں جن کے ذریعے بندہ اگلے احوال کو معلوم کر لے. یہ سوائے وحی کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو یہ سارے غیب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. چلو من کرو اس طرح خطبے پاک کا وہ جو اس کتاب میں لکھی اس عبارت مطابق ہو کہ میں ہوتے. چلو جی. اور صلاۃ اور سلام نازل ہوں اللہ کے رسول پر یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل اور تمام اصحاب پر اور صلاۃ اور سلام اللہ کے رسول پر یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل اور تمام اصحاب پر. اور صلاۃ اور سلام نازل ہوں اللہ کے رسول پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کی تمام آل پر اور تمام اصحاب پر. تمام اصحاب پر. چلو